بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں سورہ محمد، جو قرآن پاک فرقان حمید کی ایک مکمل سورت ہے، جس کے 4 رکوع ہیں اور 38 آیہ ہے مبارکہ ہیں، اور اس کا نزول جو ہے وہ مدینۃ المنورہ کے اندر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جس کا نام ہی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کائنات نے اس سورہ مبارک کے اندر ذات مصطفیٰ کا تذکرہ کیا اور کھل کر کیا، اور ذات مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی کوئی پڑھتا رہے، لیکن جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو خالق کائنات نے بھی یہ محسوس کیا کہ جب تک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا صورت مکمل نہیں ہو سکتی، اور خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذاتی نام کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر کیا۔ پہلا مقام نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا مقام محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور تیسرا مقام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور چوتھا مقام وما محمد الا رسول۔ گویا کہ خالق کائنات نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں 30 پاروں میں اور 114 صورتوں میں اور 540 رکوع میں 4 مقامات پر حضور کے ذاتی نام کا ذکر کیا ہے، اور ذاتی نام کی برکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، 200 سال تک اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، زنا کرتا رہا، شراب پیتا رہا، سود کا کاروبار کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، کوئی کام ایسا نہیں تھا جو شخص نے کیا نہ ہوگا۔ اسے موت آ گئی، لوگوں نے اسے اٹھایا اور ایک گند کے ڈھیر کے اوپر اسے پھینک دیا۔ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کر لیا، فرمایا کہ پیارے کلیم اسے اٹھاؤ اور غسل دو، اور اسے کفن پہناؤ، اور اس کا جنازہ پڑھو، اور اسے لحد کے اندر دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، پریشان ہو گئے کہ مالک تیرے فیصلے نرالے ہیں، اور یہ حقیقت ہے جو تو جانتا وہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے اس شخص کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، اس کا جنازہ پڑھا، اس کے لیے قبر تیار کی، اور اسے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں سوال کر دیا کہ مولا مجھے یہ بتائیں، ظاہری طور پر یہ بندہ گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، بد کردار تھا، دنیا کے تمام عیب موجود تھے، لیکن آپ نے اس کے اوپر یہ احسانات کیے۔
خالق کائنات نے فرمایا، اے پیارے کلیم، بے شک یہ ایک زانی تھا، شرابی تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، اس کے اندر تمام عیب موجود تھے، لیکن رات کو سوتے وقت ایک عمل کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تورات شریف کو کھولتا اور جہاں بھی حضور کا پاک نام آتا اس نام کو ادب سے چومتا اور آنکھوں سے لگاتا، ماتھے سے لگاتا۔ مجھے اس کی یہی ادا بڑی پسند ہے، اور اسی ادا کی وجہ سے میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم جو حضور کا نام چومتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ حضور کے نام چومنے کی وجہ سے میں نے علماء سے سنا ہے، جو حضور علیہ السلام کا نام چومتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں دکھنی نہیں آتی، اس کے ہاتھوں میں بیماری نہیں لگتی۔ اور ایک اور روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا، فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو اور وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس گھر میں نام محمد کسی نے اپنے بیٹے کا رکھا ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہوگا، قیامت والے دن جب ساری خلقت میدان حشر میں جمع ہوگی تو ندا ہوگی، صدا ہوگی کہ آج نام محمد رکھنے والے لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور وہ جنت میں چلے جائیں بغیر حساب و کتاب کے۔ اور ایک روایت میں نے یہ پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھے اس گھر میں کبھی غریبی نہیں آ سکتی، اس گھر کے اندر محتاجی نہیں ہو سکتی، فکر و فاقے ختم ہو جاتے ہیں، محتاجیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے اس کے گھر کے اندر رزق کی برسات شروع ہو جاتی، بلکہ اسی کے گھر میں نہیں بلکہ ان کے پڑوسیوں کے گھروں میں بھی رزق کی جو محتاجیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ جس کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں، جب اس کی بیوی حاملہ ہو جائے وہ اپنی بیوی کے پیٹ پر انگلی رکھے اور یہ کہے کہ مولا تیرے کرم سے مجھے بیٹا چاہیے، اور اپنے بیوی کے پیٹ کے اوپر کپڑا اٹھا کر یہ نام محمد لکھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا یہ نام لکھے، اور یہ کہے کہ جب اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا کرے گا تو ولادت کے بعد جب خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً جس کا ایمان پختہ ہے رب العالمین اسے بیٹا ہی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی کے اندر اذان پڑھ رہے تھے، اور جب اذان پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا نام سنا اور ادب سے سر جھکا لیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے، چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کو جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج حضرت ابو بکر صدیق نے یہ عمل کیا ہے۔
تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو شخص میرے صدیق اکبر کی پیروی کرے گا، قیامت والے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا فیضان ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کا نکاح ہوا مائی حوا سلام اللہ سے، تو حق مہر نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ مولا میرے پاس تو حق مہر نہیں ہے۔ فرمایا کہ حق مہر نہیں ہے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت نے ان کا حق مہر ادا کر دیا تھا۔ اور جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو خالق کائنات نے پوچھا کہ اے پیارے آدم، آپ مجھ سے سوال تو کر رہے ہیں کہ میری توبہ قبول کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی تو عرش پر دیکھا نام محمد تحریر تھا، تو آپ نے کہا کہ مولا اس نام محمد کی برکت سے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ جو ہے اس نام محمد کی وجہ سے قبول ہوئی۔ آج دنیا کے اندر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ نام محمد ایسی برکت والا نام ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کی بے حد تعریف کی جائے اور جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، پھر بھی نام محمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ اٹھا کر، حضرت قائد اعظم محمد علی، آپ کا نام محمد اور علی تھا، اور پھر کیوں نہ یہ پاکستان بنتا، اور کیوں نہ حضرت قائد اعظم کو مولا فتح عطا کرتا۔ جن کے نام کے ساتھ محمد اور علی ہوگا، جن کی نگاہوں میں محمد اور علی ہوگا، اور جن کے اوپر فیض مصطفیٰ کریم کا ہوگا، تو کیوں نہ خداوند کریم انہیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمائے گا۔ اور حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے فرمایا ایک موقع پر، حضور علیہ السلام کا فیض اس ملک کے اندر شامل ہے، اور یہ حضور کے فیض کی برکات تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک اسلامی ملک عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حضور کے نام کے تو بڑے تذکرے ہیں، ساری زندگی بھی ہم حضور کے نام کی تعریف کرتے رہے تو یہ تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو میں جیسا عرض کر رہا تھا کہ پورے قرآن مجید میں 4 مقامات پر حضور کا نام محمد آیا، اور ایک مقام پر نام احمد آیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں نام محمد آیا اور ایک مرتبہ نام احمد آیا، باقی حضور کے تمام صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور کا ادب نصیب فرمائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی سے پوچھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا نام اتنی برکت والا ہے کہ میں 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو عرق گلاب سے غسل کراؤں تو پھر بھی میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے لبوں پر نام محمد لے آؤں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب